حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہاں بہت سے ینگسٹرز بھی بیٹھے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کچھ عاشق نامراد بھی ہوں، کچھ وقت گزاری کرنے والے اور کچھ واقعی مجنون کی سنت پر عمل کر کے مخلص ہوں گے۔ اگر آپ نے فیس بک پر کسی لڑکی سے فرینڈ شپ کی ہوئی ہے یا ویسے عشق مجازی کیا ہوا ہے اور محبوب کا کوئی میسج آ جائے تو کیا آپ اسے پڑھے بغیر کبھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہوگا کہ وہ نوجوان کسی کو کہے کہ یہ 25 سال پہلے میرے محبوب کا میسج آیا لیکن ابھی تک میں نے اوپن نہیں کیا؟ اور اگر کوئی ایسا کہے کہ جتنے بھی میسج آتے ہیں میری لور کے میں تو نہیں پڑھتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا یار، دیکھتا بھی نہیں ہوں، کھولتا بھی نہیں ہوں، اوپن بھی نہیں کرتا ہوں، تو ایک جملہ تو ضرور آپ کی زبان پر آئے گا کہ تو محبت کر رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس سے تمہیں محبت ہو تم اس کا میسج ہی کھول کر نہ دیکھو؟ اس کا مطلب تیری محبت صحیح نہیں ہے، ناقص ہے، ادھوری ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو آپ اور میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کو رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور قرآن میرے اللہ کا کلام ہے اور حدیثیں میرے رسول کا کلام ہے۔ ہم نے کبھی اپنے ان محبوبوں کے کلام کو کھول کے پڑھا؟ آپ میں سے بہت سارے مسلمان ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی بخاری شریف کو اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا، ہاتھ میں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آج مسلمانوں کے گھرانے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ جیسی حدیث کی مستند کتابوں سے خالی ہیں۔ جو مسلمان قرآن صرف قرآن خوانی میں کھولتا ہے، دکان کی افتتاح کرتے ہوئے صرف پیسہ کمانے کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کرتا ہے، اگرچہ میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، وہ گھر میں کبھی قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھے گا، ذاتی مفاد نکلے گا تو بند کر کے جزدان میں لپیٹ کے رکھ دے گا، اور حدیث تو ویسے ہم نہیں پڑھتے۔ سیرت رسول کا مطالعہ ہم نے نہیں کیا۔ اگر ایک غیر مسلم ہم سے کہے کہ تمہارے یار کوئی ضروری تو نہیں تھا بیٹا، بیٹھ جاؤ آرام سے، ویڈیو ویسے بن جائے گی، آخر میں آ جانا میرے پاس۔ سیرت کی کون سی کتاب ہم نے پڑھی ہے؟ اگر غیر مسلم کہے کہ ذرا بتاؤ اپنے نبی کے بچپن کے واقعات بتاؤ، پیدائش کے بتاؤ سب سے پہلے کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کون کون سے انوار و تجلیات ملاحظہ کیے تھے، پھر تمہارے نبی کے بچپن کے واقعات بتاؤ، لڑکپن کے بتاؤ، نوجوانی کے، جوانی کے، اعلان نبوت کے، 13 سالہ مکی زندگی، پھر مدنی زندگی کا پہلا سال، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، پھر سرکار کا وصال مبارک، جنازہ کس نے پڑھایا تھا، سرکار کی کتنی ازواج تھی جو قرآن کے مطابق امہاتہم، اللہ نے فرمایا امہاتکم تمہاری مائیں ہیں۔ کافر کہے اپنی ماں کے نام بتاؤ، یہ مسلمان اپنے ماں کے نام نہیں جانتا ہے، اپنے نبی کے بارے میں معلومات صفر ہے، اور چرسی موالی دوست کے بارے میں پوچھ لو کہ جگری یار اس کا نام یہ ہے، اتنا کماتا ہے، یہاں پر رہتا ہے، اتنے بجے کام پر جاتا ہے، اتنے بجے کام سے واپس آتا ہے۔ دور کرنے کا مقام ہے مسلمان کے لیے کہ اتنے کامل ترین مذہب کو پانے کے باوجود، اتنی کامل ترین کتاب، کامل ترین نبی کو پانے کے باوجود مذہب سے ہماری رغبت کا عالم یہ ہے۔ سیرت مصطفیٰ پہ کیسے عمل کریں گے ہم؟ سرکار کے بیٹوں کے نام پتہ ہے آپ کو؟ سرکار کی بیٹیوں کے نام پتہ ہے؟ اور پھر یہ نعرے لگانا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، شرم تو نہیں آتی ہوگی نا ہمیں یہ نعرے لگاتے ہوئے؟ نبی بالکل اجنبی بنائے ہوئے ہیں، نبی کے بارے میں ذرہ برابر معلومات نہیں۔ میں اس کی مذمت آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کا ایک دوست ہو، آپ کے مفتی صاحب یہ میرا جگری یار ہے، اس میں میری جان قربان، اور میں کہوں نام کیا ہے معلوم نہیں، شادی شدہ ہے پتہ نہیں، بچے اچھے ہیں معلوم نہیں، کیا کام کرتا ہے معلوم نہیں، رہتا کہاں ہے معلوم نہیں، لیکن میرا جگری یار ہے۔ بتائیں اس کا دعویٰ صحیح ہے؟ آپ کہو گے پاگل ہو گیا، جگری یار بول رہا ہے اور تجھے معلومات ایک بھی نہیں ہے۔ تو نبی سے محبت کا دعویٰ، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ، نبی کے لیے جان قربان کرنے کا دعویٰ، اور معلومات صفر۔ ایک کافر بھی ہم سے اگر فیس بک پہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے اگر غیر مسلم کو آپ نے دوست بنایا، لڑکا یا لڑکی کو، انہیں اسلام کی دعوت دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اسلام کے بارے میں بتانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب آپ خود ماں بہن کی گالیاں بکیں، ان کے سامنے گندی باتیں کریں، سیکس چیٹ کریں، آپ کیا ان کو اسلام کی دعوت دیں گے؟ جب آپ خود اپنے اسلام کی ایک مسخ شدہ، تبدیل شدہ ایک بھیانک شکل انہیں دکھائیں گے اپنے روپ میں کہ دیکھو میں ہوں مسلمان، وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو قرآن نہیں پڑھتا، حدیث نہیں پڑھتا، سیرت نہیں پڑھتا، اسے دین کی بات کہتے تو زبان حال سے کہتا ہے کہ مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے۔ مذہب اسلام سے نفرت رکھنے والا، قرآن پاک کو بہت سمجھنے والا، حدیث کو اٹھا کے پھینک دینے والا، نبی کریم کی سیرت کو نہ پڑھنے والا یہ مسلمان
یہ فیس بک پر غیر مسلموں سے کہتا ہے کہ تم مسلمان مت ہونا کیونکہ میں ہوں مسلمان، دیکھو جو خود اپنے مذہب اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں. یہ تو ہماری حالت. اور جب گھر کے سرپرست کی حالت ہوگی تو اس کے بیوی بچے کیسے نمازی ہوں گے، کیسے علم دین کے حامل ہوں گے، کیسے گناہوں سے بچنے والے ہوں گے. یہ خود ترغیب دیتا ہے. آج گھر کا سرپرست خود اپنے گھر والوں کو گناہوں پر دلیل کرتا ہے. جو باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر آئٹم سانگ دیکھ رہا ہو، آدھی ننگی عورتوں کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہو، اپنی بہو کے ساتھ دیکھ رہا ہو، وہ اپنے گھر والوں کو جنت کا راستہ دکھائے گا؟ وہ جہنم کا راستہ دکھائے گا. حالانکہ اللہ نے تو مکلف یہ بنایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے اسلام، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یہ میرے بہت سارے نوجوان سے بیٹھے ہوں گے کہ اگر ماں ایک برقع پوش لڑکی کی پکچر دکھائے کہ بیٹا یہ شادی کے لیے منتخب کر سکتے ہو، تصویر پھاڑ کے پھینک دے گا. امی سے شادی نہیں کرنی میں نے، نمازی سے نہیں کرنی، دیندار سے نہیں کرنی، باحیا عورت سے نہیں کرنی، اپنے بدن کو اپنے چہرے کو غیر مرد سے چھپانے والی سے نہیں کرنی، کیونکہ یہ میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، یہ اچھی بیوی ہوگی، وفادار بیوی ہوگی، یہ مخلص بیوی ہوگی. میں نے تو ایسی عورت سے نکاح کرنا ہے کہ میں باہر نکلوں تو فیس بک کھول کر غیر مردوں سے چیٹ کرے، جو ماں بہن کی گالیاں بکے، جو بے پردہ باہر نکل کر اپنے جسم کے نظارے کی دعوت دے کہ دیکھو میرا جسم، میرے جسم کو باہر دیکھو، اور اس بغیر خبر کو دیکھو کہ تمہیں میرے ساتھ نکال کر تمہیں دعوت نظارہ دے رہا ہے. مجھے ایسی بیوی چاہیے. نوجوانوں نے تہیہ کیا ہوتا ہے. ایک بہانے کہا مفتی صاحب ہماری بچی پردہ کرتی ہے، جو آتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میری بیٹی پردہ کرتی ہے بولتے ہمیں رشتہ نہیں چاہیے. انہیں چاہیے بے پردہ لڑکی جو مٹک مٹک کے اونچی ہینڈل کی سینڈل پہن کے چلے تو جسم کا ایک جوڑ نظر آئے، غیر مرد دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرے اور بغیر شوہر ہاتھ میں کھڑا ہو. اسے اتنی شرم نہ ہو کہ میری بیوی کے جسم کو لوگ دیکھ رہے ہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلمان کے لیے، اسی لیے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، حدیث چھوڑ دی. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اٹھ کے چپکے سے پیچھے سے نکل گئے، بی بی فاطمہ کے پاس گئے، جگر گوشہ رسول کے پاس، کہ سرکار نے سوال کیا ہے آپ جواب دیں. انہوں نے کہا ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ اس پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. مولا علی آئے، بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا کون جواب دے گا؟ یا رسول اللہ میں جواب دو. جواب دیا، یہی سنا دیا. سرکار مسکرائے، فرمایا علی لگتا ہے فاطمہ نے جواب دیا. یہ باپ نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے. آج ایک باپ ایک ماں کہتی ہے بیٹی کو برقع مت پہننا، تیرے اچھا رشتہ نہیں ملے گا. یعنی تو ہماری طرف بغیرت بنو. شادی بیاہ کے اندر مکس گیدرنگ کے اندر جا کر بیٹھو، لڑکے تمہیں دیکھے، ویٹر تمہیں دیکھے، نامحرم مرد تمہیں دیکھے، تمہارے جسم کے حصوں میں نگاہ ڈالیں اور اپنے ذہن میں گندے خیالات لے کر آئے، یہ ہمیں منظور ہے. خبردار تو بی بی فاطمہ کی سنت پر عمل کیا. تو جب قرآن چھوڑو گے، حدیث چھوڑے گا، سیرت رسول کو چھوڑ دیں گے تو بغیرت انسان جنم لیتا ہے. بغیرت